बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप चंद रोज़ से पाकिस्तान में जो वीडियो का गंद था, धंधा है पर गंदा है, सुन रहे होंगे। आज मरीम नवाज साहिबा ने वाज शगाफ लफ्ज़ों में कह दिया मोहम्मद ज़ुबैर ही नवाज शरीफ और मरीम नवाज के तर्जमान थे और तर्जमान रहेंगे। ये अच्छी बात है। इस पर हाँ, हुकूमत ने भी नहायत मोतबर तरीके से सियासत की और इस गंद को उछाला नहीं, वरना अमूमन इस किस्म की वीडियो लेकर लोग गलाजत फैलाते हैं और गंद फेंकने से पहले वो गंद अपने हाथ आलूदा करते हैं। याद रखें कि इससे पहले मोहतरमा मरीम नवाज और मुस्लिम लीग नून की क़यादत एक जज साहब की वीडियो नशर कर चुकी थी, वो भी गैर अखलाकी थी। लेकिन बहरहाल ये एक अच्छा फ़ैसला है कि मरीम नवाज ने कह दिया है कि नवाज शरीफ मैं चाहती हूँ दिसंबर में आए। क्यों चाहती हूँ इस पे बताएंगे। दूसरी तरफ इमरान खान ने फिर अपोजिशन पर एक बम कर गिरा दिया है। उन्होंने कहा है कि उन्होंने FIA और दीगर अदारों को हदायत दे दी है कि वो सड़कों पे अरबों रुपए करप्शन लेने वाले मामलात की दोबारा तहकीकात करें और लूटा हुआ माल वापस लाएं। उन्होंने कहा मादी में जो आज हम सड़कें बना रहे हैं, मादी में उन सड़कों पर अरबों रुपए की कमीशन ली गई थी। और असल कौम का नुकसान ये होता है कि जब बड़े बड़े प्रोजेक्ट के अरबों रुपए में कमीशन ली जाती है और वो कमीशन लेके बैरून मुल्क शिफ्ट कर देते हैं, मेफ्लेट और बड़े बड़े सरे महल जैसे महलात बनाते हैं, जिसकी वजह से आज तक कौम की हालत नहीं बेहतरी कि उनकी बेहतरी के लिए फंड को लुटेरे ले जाते हैं। दूसरी तरफ वफाकी वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन को सेनेटर बनाने का फ़ैसला किया गया है। वज़ीर आज़म ने कहा इसके लिए देखते हैं किसको इस्तीफ़ा देना पड़ेगा। नाज़रीन, दूसरी तरफ शहबाज शरीफ ने अपने आप को खुद ही सादको अमीन करार दे दिया गया है NCA एक रिपोर्ट के ऊपर, जिसके ऊपर ना कोई अदालती हुक्म है, ना ट्रायल है, ना वाक़यात है। नाज़रीन, सूरत हाल ये है कि अब से कुछ अर्सा कबल जब नवाज शरीफ पे पनामा का केस चल रहा था तो मरीम नवाज, शाहिद हक़ान अब्बासी और दीगर मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप ने जज अरशद मलिक की एक वीडियो जारी की थी जो गैर अखलाकी थी, जिसे देखना भी मुनासिब नहीं। और मैंने हमेशा इस गंद की मुखालफत की है कि खुद हुकूमत हो या अपोजिशन इस गंद से गुरेज करे। उन्होंने कहा था मेरे पास और बेपनाह अखलाकी गैर अखलाकी वीडियो जिसे मैं नशर करूँगी तो दुनिया में बुचाल आ जाएगा। अभी ये किस्से इसको खासा उछाला गया। चेयरमैन नैब की एक वीडियो आई, उसको भी उछाला गया। अब मुस्लिम लीग नून के एक सीनियर रहनुमा के बारे में तफसीली वीडियो आई। नाज़रीन, मैं उनका नाम इस इशू पे कभी भी नहीं लूँगा। वो वीडियो सही है या गलत है, इससे कुछ लोग कहते हैं सही है, कुछ कहते हैं गलत है। लेकिन वीडियो से ब्लैकमेलिंग की सियासत में जो लाया जा रहा है, ये कल्चर हमारी अखलाकियात को तबाह कर रहा है। जब हुकूमत और अपोजिशन के पास दलाइल से बात करने के लिए मौके ना रहे तो फिर गाली गलोच और गैर अखलाकी वीडियो का सहारा लिया जाता है। हमारी तो दुआ है कि मरीम मज़ीद ऐसी वीडियो जारी ना करे। एक वीडियो गैर अखलाकी जारी हुई जिस पर पूरी पाकिस्तान की सियासत में भूचाल आ गया और उस पर सख्त तरीक लोगों ने की है। लेकिन इस पर नेशनल मीडिया ने नहायत अखलाकी ज़िम्मेदारी, अखलाकियात को मद्देनज़र रखा, सहाफ़ती अदाब को मद्देनज़र रखा और करैक्टर असैसिनेशन की जर्नलिज़म को दफन कर दिया। और किसी नेशनल मीडिया ने इसको शायद सुर्खियों में नहीं उठाया, जो कि मैं समझता हूँ सहाफ़त के मिच्योर होने की एक अच्छी निशानी है। क्योंकि सहाफ़त का काम दूसरों की तज़लील करना नहीं। अगर कोई ऐसी गैर अखलाकी नामुनासिब और गलीज़ चीज़ है तो उससे अवॉइड करना चाहिए। ताहम करप्शन के केसों को एक्सपोज करना सहाफ़ी की बेसिक ज़िम्मेदारी है। नाज़रीन, आज मरीम नवाज साहिबा सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू कर रही थी तो उन्होंने इस मौके पर कहा कि मोहम्मद ज़ुबैर की कौमी खिदमत हैं और नवाज शरीफ को इनकी सियासत में नहीं लाए। मोहम्मद ज़ुबैर इसके अहल हैं कि वो पार्टी सदर नवाज शरीफ और मरीम नवाज के तर्जमान रहे। उन्होंने कहा मोहम्मद ज़ुबैर मेरे तर्जमान ही रहेंगे, मैं उनको तब्दील नहीं करूँगी। ये एक अच्छी बात है, महज इल्ज़ामात पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। इस मौके पर मरीम नवाज ने फिर बात अपनी शरारतों से नहीं आई। उन्होंने कहा चेयरमैन नैब की तोसी आइन के दायरे इख्तियार में होती है, होनी चाहिए, होती है और होनी चाहिए। फैसला पार्टी करेगी। आज मरीम नवाज खासी डिफेंसिव नज़र आई थी, जो हमेशा अदारों को गाली गलोच और
تقریباً ان کی تذلیل سے آگے لفاظ استعمال کرتی تھی. لگتا ہے کہ مریم نواز صاحبہ کو کوئی میسج ملا ہے جس کی وجہ سے ان کی ٹون چینج ہو گئی ہے. ورنہ وہ جج ارشد ملک کی ویڈیو کے بارے میں تو خود انکشاف کر چکی ہیں کہ اور بہت سی کریں گی، لیکن اچھی بات ہے اگر وہ یہ نہیں کرتی تو ہمیں ان کی اس بات کی تعریف کرنی چاہیے. مریم نواز صاحبہ نے اس کو کہ کرا میں نہیں چاہتی کہ میں تو یہ چاہتی ہوں کہ میاں محمد نواز شریف ہر حال میں دسمبر سے پہلے آ جائے. ناظرین اب ستمبر ختم ہو گیا، اکتوبر آ رہا ہے، کون سی ان کی آس ہے؟ اگر میرے نواز شریف دسمبر میں آتے ہیں تو ایئرپورٹ سے سیدھا جیل جائیں گے. کہیں انہیں کوئی پاکستان کے طاقتور حلقوں نے گو ہیڈ تو نہیں دیا؟ کہیں اچانک شہباز شریف بھی متحرک ہو گئے ہیں، حمزہ شہباز بھی متحرک ہو گئے، اور مریم نواز اور حمزہ شہباز جو ایک ٹیبل پہ نہیں بیٹھتے تھے اب اکٹھے بھی ایک اپنے ریجن کی کمیٹی میں بیٹھے تھے. لگتا ہے کوئی پچھلے بیک ڈور ڈپلومیسی چل رہی ہے، طاقتور حلقے یا غیر ملکی طاقتیں اپنا سر دکھا رہی ہیں. لیکن ایک طرف تو مریم نواز کہتی ہے میں چاہتی ہوں مریم آ جائے، اگلے ہی لمحے وہ یو ٹرن تیزی سے لیتی ہیں. مجھے ڈر تھا کہ اس یو ٹرن کے دوران وہ لڑکھڑا نہ جائیں. ساتھ ہی مریم نواز نے کہا میاں صاحب کا اس حکومت میں واپس آنا بیوقوفی ہوگا. ایک طرف خود فرماتی ہیں دسمبر میں آ جائیں، لگتا ہے کوئی اشارہ ہے، دوسری طرف کہتی ہے اس حکومت میں آنا بیوقوفی ہے. اس حکومت میں تو مریم صاحبہ آپ بھی رہ رہی ہیں. آپ نے تو نیب پر حملہ کیا پر نیب نے آپ کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی. آپ کے چچا محترم شہباز شریف صاحب، حمزہ صاحب اور دیگر مسلم لیگ نون کی قیادت کا اس وقت ایک بھی رہنما گرفتار نہیں ہے. درجنوں پہ مبینہ کرپشن کے اربوں کے کیس چل رہے ہیں، لیکن لگتا ہے ناظرین کہیں پیچھے ٹیوننگ ہو رہی ہے، کوئی متحرک ہاتھ ہو رہے ہیں. انہوں نے اس موقع پر کہا میں اور نواز شریف سیاست کے لیے کافی ہیں، جس نے لڑنا ہے سیاسی طور پر لڑے. آج شکر ہے مریم صاحبہ، ورنہ کہتی تھی آرمی چیف ڈی جی آئی ایس اے ریزائن دے، خلائی مخلوق بے ایمانی کرتی ہے، یہ سلیکٹڈ ہے. آج کہتی ہے جس نے لڑنا سیاست کرنا مریم صاحب آپ کا حق تھا، حق ہے اور حق رہے گا، یہی حکومت کا. اس موقع پر انہوں نے مایوسی کے عالم میں یہ کہا جنید صفدر جو ان کے صاحبزادے ہیں ابھی سیاست میں نہیں آئیں گے، اس کا مطلب ہے ان کا بھی سیاست میں آنے کا ارادہ ہے، ابھی نہیں آئیں گے. کب آئیں گے؟ کیا مسلم لیگ نون میں خواجہ آصف رانا تنویر، شاہد حقان عباسی، راجہ ظفر الحق جیسے سینئر لوگ آنے والے پوتوں دوتروں کے پیچھے بھی نعرے لگائیں گے یا انہیں بھی کبھی پارٹی کی قیادت ملے گی؟ یہ تو مسلم لیگ نون فیصلہ کرے گی. مریم نواز نے اس موقع پر شہباز شریف کو مبارکباد دی اور کہا آپ کو اللہ نے انٹرنیشنل صادق اور امین قرار دے دیا. ناظرین حیرت والی بات ہے، نہ کیس چلا، نہ منی لانڈرنگ کا کیس تھا، سلمان شہباز پر تھا. اس کے لیے ایک اچھی خبر ہے، سلمان شہباز اور ان کے اکاؤنٹ جو فریز ہونے تھے وہ فریز نہیں ہوئے. لیکن مریم نواز کی آج کی گفتگو میں ایسا لگ رہا ہے کہ ان کی بیٹری چینج ہو گئی ہے، یا ان میں جو کیسٹ تھی وہ چینج ہو گئی ہے. ورنہ ان کی کیسٹ تو اداروں سے ٹکراؤ سے شروع ہو کے اداروں سے ٹکراؤ پر ختم ہوتی تھی، اور کم سے کم آرمی چیف سے کم تو وہ ریزائن ہی نہیں لیتی تھی اور وزیر اعظم کو دوسری طرف آج وزیر اعظم عمران خان نہایت جارحانہ اور اگریسو موڈ میں نظر آیا. ایسے لگ رہا تھا کہ وہ سیاسی حالات سے مطمئن ہے اور انہیں اپوزیشن سے کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں. وزیر اعظم عمران خان کا نون لیگ دور سے سستی سڑکیں بنا رہے ہیں. وزیر اعظم نے کہا کہ اس موقع پر وہ جھیل جاؤ بیلا شاہراہ کی اپ گریڈیشن کا سنگ بنیاد رکھ رہے تھے، اس کا افتتاح کر رہے تھے. تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان نے کہا نون لیگ کے مقابلے میں کم لاگت میں سڑکیں تعمیر کی ہیں. ماضی میں سڑکوں کی تعمیر میں کرپشن کی گئی، ماضی میں سڑکوں کو بنانے پہ اربوں روپے کی کرپشن کی گئی. سڑکوں کی تعمیر میں ہونے والی کرپشن کی تحقیقات کا کہہ دیا ہے، کہنا نہیں حکم دے دیا ہے. کیا اس تحقیقات کے نتیجے میں بڑے بڑے لوگ گرفتار ہو سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا جہاں جہاں سڑک میں کرپشن ہوگی اس میں شہباز شریف، شاہد حقان عباسی اور مسلم لیگ کی مین لیڈرشپ اس نرغے میں آ سکتی ہے. عمران خان نے کہا ایف آئی اے کو ہدایت دی ہے کہ
قوم کے سامنے لایا جائے کہ کس نے کتنا پیسہ بنایا ہے، یعنی کہ حرام کا پیسہ کتنا کمایا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا ملک کا سب سے بڑا مسئلہ ہی کرپشن ہے، اور ناظرین یہ میرا بھی یقین ہے، جب تک کرپشن ختم نہیں ہوگی ملک ترقی نہیں کرے گا۔ ادھر سونے کے درخت اور ہیرے کے پہاڑ لگا دیں، چند طاقتور خاندان لوٹ کر لے جائیں گے اور عام آدمی اپنے بنیادی سہولتوں سے محروم رہے گا۔ اس ملک کو کرپشن کو جہاد سمجھ کے ختم کرنا ہوگا، لیکن یہ جہاد اس وقت ہوگا جب کراس دی بورڈ ہو، سر سے لے کے پاؤں تک 90% اس ملک میں کرپشن عام ہے اور دلیری سے کی جاتی ہے۔ وزیر اعظم کا یہ آرڈر قابل تحسین ہے اگر اس پہ امپلیمنٹ ہو، ورنہ یہ آرڈر ہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کرپٹ لوگ قوم کا پیسہ چوری کرتے ہیں اور ان کے آنے سے قوم کا اصل نقصان ہوتا ہے۔ چین کی کامیابی کی وجہ لانگ ٹرم پلاننگ ہے۔ انہوں نے کہا کوشش ہے پیچھے رہ جانے والے علاقوں کو اوپر لائیں، انہیں ترقی دیں، غیر ترقی یافتہ لوگوں ادھر علاقوں کو زیادہ تعمیراتی کام کریں، اسکول بنائیں، اسپتال بنائیں، سڑکیں بنائیں تاکہ لوگوں کو روزگار ملے۔ وفاقی اس موقع پر ناظرین ایک یہ بھی بحث ہے کہ وزیر خزانہ شوکت ترین کو 6 ماہ کے لیے لگایا گیا تھا، کیونکہ جب تک آپ سینیٹر یا ایم این اے نہ ہو تو 6 ماہ تک کے اندر آپ کو وزیر بنایا جا سکتا ہے، لیکن اس دوران آپ کو قومی اسمبلی کا رکن بننا ہوتا ہے یا سینٹ کا۔ اب کہا جا رہا ہے شوکت ترین کو سینیٹر بنانے کا فیصلہ وزیر اعظم عمران خان کر چکے ہیں۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت اجلاس میں کہا گیا کہ شوکت ترین کو سینٹ میں لانے کے لیے کون سا سینیٹر استعفیٰ دے گا، اب دیکھنا ہے کہ ایک منتخب سینیٹر جو اپنی سیٹ چھوڑے گا اس پر پھر پی ٹی آئی کی حکومت شوکت ترین کو سینیٹر بنائے گی اور وہ وزیر خزانہ کا کام جاری رکھیں گے، ورنہ انہیں وزیر خزانہ پھر چینج کرنا پڑے گا۔ کہا جا رہا ہے کہ فیصلہ 2-3 دن میں متوقع ہو جائے گا، اور اس سلسلے میں عمران خان 2-3 سینیٹروں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ رضائن دے دیں، میں آپ کو معاون خصوصی بنا لوں گا۔ اب رضائن دے تک انہیں اس کے نام کا انتظار رکھے گا۔ شوکت ترین کہتے ہیں کہ وزیر اعظم نے پہلے سے ہی سینیٹر منتخب کرانے کا کہہ رکھا ہے، ورنہ میں کبھی بھی استعفیٰ نہ لیتا۔ دیکھنا ہے کہ آنے والے دنوں میں سڑکوں کا مال کمانے والی اپوزیشن میں کون سے بڑے لوگ ایف آئی اے کی حوالات سے لے کے جیل جا سکتے ہیں، کیونکہ عمران خان نے تو ایف آئی اے کو حکم دے دیا ہے۔ دوسری طرف مریم نواز صاحبہ نے تھوڑی سی ان کی کیسٹ چینج ہوئی ہے، آج اداروں سے استعفیٰ مانگنے کی بجائے انہوں نے کہا سیاست کے لیے میں کافی ہوں، میرے والد میں چاہتی ہوں دسمبر میں آئے، لیکن اس حکومت پر پھر شک کیا کیا مریم نواز یہ چاہتی ہے کہ سپریم کورٹ کے تمام جج صاحبان انہیں لکھ کے دیں کہ نواز شریف آئیں گے تو گرفتار نہیں کریں گے، کیونکہ عمران خان تو کسی صورت نارو نہیں دیں گے۔ اگر وزیر اعظم عمران خان رہتے ہیں اور نواز شریف آتے ہیں تو یقیناً انہیں ایئرپورٹ سے سیدھا جیل جانا ہوگا، کیونکہ ناظرین وہ مجرم بھی ہے، اشتہاری بھی ہیں، اور علاج کی غرض سے گئے تھے، 4 ہفتے کے لیے گئے تھے، اب کم و بیشتر 2 سال ہو گئے ہیں۔ کیا نواز شریف پاکستان میں آنے کا رسک لیں گے؟ کیا جیل جانا گوارا کر سکتے ہیں؟ ادھر تو وہ کہتے ہیں مفاہمت ہو یا مزاحمت ہو، مجھے ہر حال میں حکومت چاہیے۔ تمام صورتحال آپ کے سامنے رکھی، اپنے گرد آنے والوں کی خوشیوں کا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔